کہانی نامہ میں خوش آمدید۔ خوش آمدید۔ روسی ادب جب ہم اس کا ذکر کرتے ہیں تو ذہن میں کئی بڑے نام آتے ہیں، ٹالسٹوئے، دوستویسکی۔ جی بالکل، اور اسی قطار میں ایک بہت اہم نام ہے میکسم گورکی کا۔ ہاں، میکسم گورکی، محنت کش طبقے کی آواز، انسانی جدوجہد کو بیان کرنے والا قلمکار۔ اور آج ہم ان کی ایک بہت ہی مشہور اور طاقتور کہانی پر بات کرنے والے ہیں۔ بالکل، 26 آدمی اور ایک لڑکی، 26 men and a girl۔ جی، یہ کہانی ہمیں ایک آپ کہہ لیں چھپی ہوئی دنیا میں لے جاتی ہے۔ چھپی ہوئی دنیا؟ کیسی دنیا؟ ایک تاریک نم تہخانہ جہاں 26 آدمی قید ہیں، غیر انسانی حالات میں۔ قید؟ مطلب جیل میں؟ نہیں، جیل نہیں، لیکن حالات قید جیسے ہی ہے۔ وہ ایک بیکری کے تہخانے میں کام کرتے ہیں، روزانہ سارا دن بسکٹ یا کریکر بناتے ہیں۔ اور حالات بہت خراب ہیں۔ بہت زیادہ۔ زندگی بالکل مشینی، تنہا اور مایوسی سے بھری ہوئی۔ تو یہ تو ایک مکمل نا امیدی کی تصویر ہے، لیکن کہانی میں پھر ایک لڑکی کا ذکر آتا ہے، تانیہ۔ ہاں، تانیہ، 16 سال کی ایک لڑکی۔ وہ روزانہ ان کی کھڑکی کے پاس سے گزرتی ہے۔ اور وہ ان مردوں کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ وہ ان کے لیے روشنی کی کرن بن جاتی ہے، پاکیزگی، امید، وہ سب کچھ جو ان کی اپنی زندگی میں نہیں ہے۔ تو ان کی ساری امیدیں اس سے وابستہ ہو جاتی ہیں۔ بالکل، وہ اسے ایک طرح سے پوجنے لگتے ہیں۔ لیکن پھر کہانی میں ایک موڑ آتا ہے۔ وہ کیا؟ ایک نیا آدمی آتا ہے، ایک سپاہی۔ وہ پورے اعتماد ہے، دنیا دیکھے ہوئے۔ اچھا۔ اور وہ تانیہ کے ساتھ آپ کہہ لیں فلرٹ کرتا ہے، تعلق بناتا ہے۔ نہیں، تو پھر ان 26 آدمیوں کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ ان کا بنا ہوا خواب، وہ جو بت انہوں نے بنایا تھا، وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ان کی وہ پرستش، وہ محبت، وہ شدید غصے اور نفرت میں بدل جاتی ہے۔ اچھا، تو گورکی اس کہانی سے دکھا رہے ہیں کہ غربت، تنہائی، یہ چیزیں انسان کے جذبات کو کیسے بگاڑ سکتی ہیں؟ جی بالکل، اور کیسے معصومیت بھی اس ماحول میں تباہ ہو سکتی ہے۔ آئیے ذرا اس تہخانے کے ماحول کو اور قریب سے دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تہخانہ یہ کیسی جگہ تھی؟ ذرائع کیا بتاتے ہیں؟ ذرائع اسے نم تہخانہ کہتے ہیں، پتھر کا ایک ڈبہ، جیسے کوئی پتھر کا صندوق ہو۔ چھت نیچی، کالک اور مکڑی کے جالوں سے بھری ہوئی۔ اور کھڑکیاں؟ کیا باہر کی کوئی روشنی آتی تھی؟ کھڑکیاں تھیں، لیکن ان پر موٹی سلاخیں لگی تھیں، اور جو شیشہ تھا وہ بھی آٹے کی گرد سے آٹا ہوا، تو سورج کی روشنی وہ بمشکل اندر آتی تھی، اگر آتی بھی تھی۔ یعنی ہر طرف اندھیرا اور گھٹن۔ دیواریں کیسی تھیں؟ دیواروں پر گندگی، پھپھوندی کے دھبے، صفائی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ یہ تو جسمانی قید سے بھی بدتر لگ رہا ہے۔ یہ تو روح کو مار دینے والا ماحول ہے۔ بالکل، یہ صرف جسمانی قید نہیں تھی، یہ نفسیاتی قید تھی۔ روشنی نہیں، تازہ ہوا نہیں، اور اوپر سے مسلسل مشقت۔ کام کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں؟ کتنا کام کرتے تھے وہ؟ صبح 5 بجے سے رات 10 بجے تک۔ صبح 5 سے رات 10 تک؟ جی، ایک ہی کام، آٹا گوندنا، بسکٹ بنانا، بالکل مشینی انداز میں۔ گورکی انہیں 26 جیتی جاگتی مشینیں کہتے ہیں۔ جیتی جاگتی مشینیں؟ ہاں، سست، بے حس، آدھے مردہ، جیسے ان کے اندر کے جذبات، احساسات سب محنت کے بوجھ تلے دب کے مر چکے ہوں۔ تو وہ آپس میں بات چیت کرتے تھے یا؟ بہت کم، زیادہ تر خاموش رہتے تھے، یا اگر بولتے بھی تھے تو گالی گلوچ، بس۔ اور جو چیز وہ بناتے تھے، وہ بسکٹ، کیا وہ خود کھاتے تھے؟ کبھی نہیں۔ وہ اپنے ہاتھ کے بنے ہوئے بسکٹوں سے شدید نفرت کرتے تھے۔ وہ سوکھی کالی روٹی کھانا پسند کرتے تھے، لیکن اپنے بنائے بسکٹ نہیں۔ یہ تو عجیب بات ہے، اپنی محنت سے ہی نفرت۔ جی، اور اسی ماحول میں ایک اور چیز بھی تھی جو بہت اہم ہے، بھٹی، اوون۔ بھٹی جس میں بسکٹ پکتے تھے؟ ہاں، کہانی میں اسے ایک بد شکل عفریت کے بگڑے ہوئے سر جیسا کہا گیا ہے۔ عفریت کا سر؟ جی، جو ان پر گرم آگ پھونکتا ہے، اور اس کے جو ہوا کے سوراخ ہیں وہ بے حس آنکھوں کی طرح انہیں گھورتے رہتے ہیں، جیسے ان کا مذاق اڑا رہی ہوں۔ تو یہ بھٹی صرف ایک اوزار نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ ایک علامت ہے ان کے استحصال کی، ان کی بے بسی کی۔ وہ بھٹی ان کی محنت کو کھا جاتی ہے اور بدلے میں صرف تھکن اور گرمی دیتی ہے۔ شاید یہ معاشرے کی بے حسی کی بھی علامت ہے، جو ان کی حالت دیکھتا ہے مگر کچھ کرتا نہیں۔ اور
شاید یہ ان کی اپنی تخلیقی صلاحیت کا ایک بگڑا ہوا عکس بھی ہو کہ وہ بنا تو رہے کھانے کی چیز لیکن ایک ایسی مشین سے جو انہیں خود کھا رہی ہے۔ بہت خوبصورت نقطہ اٹھایا آپ نے، بالکل یہ بھی ممکن ہے۔ اس قدر تاریکی میں کیا ان کے پاس کوئی خوشی کا لمحہ تھا، کوئی سکون؟ سوال تو یہی ہے۔ ہاں، ایک چیز تھی، گانا۔ جی، کبھی کبھار جب ان کا دل بہت بھاری ہوتا تھا تو وہ مل کر گاتے تھے، لمبے اداس گیت۔ اچھا، تو گانے سے کچھ فرق پڑتا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس سے بوجھ ہلکا ہوتا تھا۔ ان لمحوں میں وہ مشینیں نہیں رہتے تھے، ان کی دبی ہوئی انسانیت جیسے جاگ اٹھتی تھی۔ وہ گیت ان کے مشترکہ غم کا اظہار تھے، ایک طرح کا کیتھارسس مطلب جذبات کا ایک طرح سے نکاس ہو جانا، دل کا غبار نکل جانا۔ وہ گیت ان کی ٹوٹی ہوئی روحوں کا واحد مرہم تھے۔ تو یہ تھی ان 26 آدمیوں کی دنیا، تاریک، سخت اور گیتوں میں پناہ لیتی ہوئی۔ جی، اور اسی گھٹن زدہ ماحول میں جہاں گیت ہی واحد سہارا تھا، ایک روشنی آتی ہے، تانیہ۔ ہاں، تانیہ، وہ ان کے لیے اتنی اہم کیوں بن گئی؟ وہ تو صرف ایک لڑکی تھی جو بسکٹ لینے آتی تھی۔ وہ روز صبح آتی تھی، کھڑکی پر ایک چھوٹا سا گلابی چہرہ، نیلی آنکھیں، اور اس کی آواز گونجتی، چھوٹے قیدیوں، مجھے کچھ رنگلز دو۔ چھوٹے قیدیوں؟ وہ انہیں قیدی کہتی تھی؟ ہاں، شاید مذاق میں، لیکن اس کی آواز میں دوستی ہوتی تھی۔ اور جیسے ہی وہ آتی، ان مردوں کا رویہ بدل جاتا تھا۔ کیسے بدل جاتا تھا؟ ان کی آوازیں نرم ہو جاتیں، وہ ہلکے پھلکے مذاق کرتے اور اسے ہمیشہ سب سے اچھے، سب سے تازہ بسکٹ دیتے۔ تو وہ اس کے ساتھ بہت اچھے تھے؟ بہت۔ وہ ان کے لیے صرف ایک گاہک نہیں تھی، وہ ان کا سورج تھی، پاکیزگی، خوبصورتی کی علامت۔ سورج؟ ہاں، ان کی اپنی زندگیاں اتنی خالی تھیں، اتنی بے معنی کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت تھی جس کی وہ پوجا کر سکیں، جس پر اپنی ساری امیدیں لگا سکیں۔ تو تانیہ ان کے لیے ایک بت بن گئی؟ بالکل، غیر ارادی طور پر۔ وہ اسے کسی طرح ہماری اپنی سمجھتے تھے، جیسے وہ ان کی ملکیت ہو، ایک مقدس امانت۔ مقدس امانت، ہولی ریلک، یعنی یہ تعلق زیادہ تر ان کی طرف سے تھا۔ تانیہ کیا سوچتی تھی؟ تانیہ ان سے مہربانی سے پیش آتی تھی، وہ ان کی نصیحتیں سن لیتی تھیں، جیسے گرم کپڑے پہنو، سیڑھیوں پر تیز مت بھاگو۔ وہ ان سے چھوٹے موٹے کام بھی کروا لیتی تھی۔ لیکن کیا وہ انہیں اسی طرح دیکھتی تھی جیسے وہ اسے دیکھتے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں لگتا۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے اس سے اپنی قمیص سینے کو کہا تو اس نے بڑی حقارت سے ناک سکیڑ کر منع کر دیا۔ اچھا؟ ہاں، اس نے کہا واقعی مجھے کرنا چاہیے، جیسے کہ مطلب وہ ایک فاصلہ رکھتی تھی، وہ ان کے بنائے ہوئے خول سے الگ تھی۔ تو ان مردوں کی محبت یک طرفہ اور آپ نے کہا قبضہ گیر، پوزیسو تھی؟ جی، وہ اجتماعی طور پر اس سے محبت کرتے تھے اور اجتماعی طور پر اس کی حفاظت کرتے تھے۔ اگر کوئی اس کے بارے میں ذرا سی بھی تنقید کرتا تو سب مل کر اسے خاموش کرا دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی ضرورت تھی کہ جسے وہ پوجتے ہیں وہ بالکل پاک، بے داغ، اٹل رہے، ان کے اپنے تصور کے مطابق۔ یہ تو کافی پیچیدہ نفسیات ہے۔ اچھا، کہانی میں ایک اور گروہ کا بھی ذکر آتا ہے، بن بنانے والے، بن بیکرز۔ ہاں، وہ اسی عمارت میں کام کرتے تھے، لیکن ان کے حالات ان 26 آدمیوں سے بہتر تھے۔ بہتر کیسے؟ ان کا کام زیادہ صاف ستھرا سمجھا جاتا تھا، تنخواہ بہتر تھی، کھانا بہتر تھا، ان کی ورک شاپ روشن تھی۔ وہ خود کو ان 26 آدمیوں سے الگ اور بہتر سمجھتے تھے۔ اور یہ 26 آدمی؟ وہ ان سے حسد کرتے تھے۔ یہ چیز معاشرے کے اندر طبقاتی فرق کو دکھاتی ہے، یہاں تک کہ محنت کشوں کے درمیان بھی، اور اس سے ان 26 آدمیوں کی احساس کمتری اور بڑھتی تھی۔ سمجھ گیا۔ اور پھر اسی بن بنانے والوں کے گروہ میں وہ نیا کردار آتا ہے، سپاہی۔ بالکل، سپاہی کی آمد ایک طرح سے طوفان کا پہلا جھونکا تھی۔ وہ کیسا تھا؟ وہ بالکل مختلف تھا۔ وہ دروازے پر لات مار کر اندر آتا ہے۔ لات مار کر؟ جی، وہ خوبصورت تھا، صحت مند، سرخ گال، چمکتی آنکھیں، اچھے کپڑے پہنے ہوئے، ساٹن کی واسکٹ، گھڑی کی زنجیر، کلف لگی ٹوپی، صاف جوتے، بہت پر اعتماد۔ ان 26 آدمیوں کے بالکل برعکس؟ بالکل۔ آتے ہی وہ عورتوں کے بارے میں شیخی بگہارنا شروع کر دیتا ہے کہ کیسے لڑکیاں اس پر مرتی ہیں، 5-5 کے جتھے مجھ پر گرتے ہیں۔ ہو وہ اپنی جسمانی طاقت پر زور دیتا ہے،
کہ عورتوں کو اصلی ٹھوس جسم پسند ہے، کچھ پٹھے پسند ہے۔ تو مردوں کا کیا رد عمل تھا شروع میں؟ شروع میں انہوں نے اسے پسند کیا۔ وہ کہتے ہیں سادہ اور مہذب لگا، اس کی باتوں سے، اس کی کہانیوں سے محظوظ ہوئے۔ کیوں؟ شاید اس لیے کہ وہ ان کی بے رنگ زندگی میں ایک رنگ لایا تھا۔ اس کی باتیں بھلے جھوٹی ہوں، ان کے لیے تفریح تھیں، انہیں ایک ایسی دنیا کی جھلک دکھاتی تھیں جو ان کی پہنچ سے باہر تھی۔ لیکن یہ پسندیدگی زیادہ دیر نہیں رہی۔ نہیں، جلد ہی ایک فکر پیدا ہوئی، خاص طور پر بیکر جو ان میں سب سے سمجھدار لگتا ہے، اسے فکر ہوئی کہ کہیں یہ سپاہی ان کی تانیہ کو خراب نہ کر دے۔ اچھا، بیکر کو یہ ڈر تھا؟ جی، اور اس بات پر مردوں میں بحث شروع ہو گئی۔ کیسی بحث؟ کچھ کا خیال تھا کہ تانیہ بہت پاکیزہ ہے، وہ ایسی باتوں میں نہیں آئے گی، وہ خود کو اتنا نیچے نہیں گرائے گی۔ اور دوسروں کو ڈر تھا کہ وہ سپاہی کا مقابلہ نہیں کر سکے گی، وہ اس کے سامنے کمزور پڑ جائے گی۔ کچھ تو غصے میں یہاں تک کہہ گئے کہ اگر سپاہی نے کچھ کیا تو اس کی پسلیاں توڑ دیں گے۔ اوہ، تو انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ فیصلہ یہ ہوا کہ سپاہی اور تانیہ دونوں پر نظر رکھی جائے اور تانیہ کو خبردار بھی کیا جائے۔ کیا انہوں نے تانیہ کو خبردار کیا؟ شاید اشاروں میں، لیکن جب تانیہ نے خود ہی سپاہی کو گھورنے والی بچھیا کہہ کر نظر انداز کیا تو انہیں کچھ تسلی ہو گئی۔ وقتی طور پر؟ ہاں، وقتی طور پر، مگر سپاہی باز نہیں آیا۔ وہ کوشش کرتا رہا، اور پھر ایک دن جب وہ پھر شیخی بگھار رہا تھا کہ کیسے دو لڑکیاں لٹکا اور گروشکا اس پر لڑ پڑی، تو بیکر نے اسے ٹوک دیا؟ ہاں، بیکر نے طنز کیا۔ اس نے کہا، سنوبر گرانے میں زیادہ طاقت نہیں لگتی، لیکن چیل گرا کر دکھاؤ۔ مطلب کمزور کو بہکانا آسان ہے، کسی مضبوط کردار والے کو بہکا کر دکھاؤ۔ اور اس کا اشارہ تانیہ کی طرف تھا؟ بالکل، اس نے صاف کہا، تم تانیہ کو جانتے ہو، اسے اپنی قسمت آزماؤ۔ یہ تو سیدھا چیلنج تھا۔ جی، یہ ایک طرح سے بیکر کا اپنے یقین کو آزمانے کا طریقہ بھی تھا، یا شاید لاشعوری طور پر اس بت کو ٹیسٹ کرنے کی خواہش تھی جسے وہ پوجتے تھے۔ اور سپاہی نے کیا کیا؟ سپاہی نے چیلنج قبول کر لیا۔ اس نے کہا، 2 ہفتے میں تمہیں دکھاؤں گا۔ 2 ہفتے؟ شرط لگ گئی؟ شرط لگ گئی، 2 ہفتے کی مہلت۔ اب مردوں کا کیا حال تھا؟ شرط تو لگ گئی، لیکن یہ تو ان کی مقدس امانت داؤ پر لگ گئی تھی۔ ان کا رد عمل بہت ملا جلا تھا۔ ایک طرف تو انہیں تانیہ کے لیے شدید خطرہ محسوس ہو رہا تھا، اپنی پوجا کی چیز کے لٹ جانے کا خوف، اور دوسری طرف ایک عجیب سی جلتی ہوئی خوشگوار تجسس بھی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کا بت کتنا مضبوط ہے۔ وہ شدید طور پر اپنے بت کی طاقت کو آزمانا چاہتے تھے۔ یہ تو بہت خطرناک کھیل تھا۔ بالکل، وہ خود کہہ رہے تھے کہ یہ شیطان کے ساتھ کھیل کھیلنا ہے۔ اس سارے ہیجان میں، اس اعصابی تناؤ میں، انہیں یہ بھی احساس نہیں ہوا کہ ان کے مالک نے ان کے کام کا بوجھ اور بڑھا دیا ہے۔ تو ایک طرف اپنی مقدس امانت کی فکر، دوسری طرف یہ ظالمانہ تجسس کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ یہ ان کی نفسیات کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ یہ دکھاتا ہے کہ ان کی وہ محبت یا پرستش کتنی کھوکھلی اور خود غرضانہ بنیادوں پر تھی۔ وہ تانیہ کو ایک انسان کے طور پر نہیں، بلکہ اپنی ضرورت پوری کرنے والی ایک شے کے طور پر دیکھ رہے تھے۔ وہ اس کی حفاظت بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن ساتھ ہی یہ دیکھنے کا تجسس بھی تھا کہ وہ ٹوٹتی ہے یا نہیں۔ یہ سپاہی کی حیوانی طاقت اور تانیہ کی سمجھی جانے والی پاکیزگی کا ایک مقابلہ بن گیا۔ اور یہ شرط بذات خود تانیہ کے لیے کتنی غیر انسانی تھی۔ اسے تو شاید پتہ بھی نہیں تھا کہ اس پر شرط لگی ہے۔ بالکل، اسے ایک شے بنا دیا گیا تھا، ایک ٹرافی۔ تو انتظار کے وہ 2 ہفتے کیسے گزرے ہوں گے ان مردوں کے لیے؟ بہت ہی اذیتناک۔ وہ ہر صبح پہلے سے زیادہ بے صبری سے تانیہ کا انتظار کرتے۔ اسے دیکھنے کے لیے؟ ہاں، اور صرف دیکھنے کے لیے نہیں، وہ اس کے رویے میں، اس کی چال ڈھال میں، اس کی نظروں میں چھوٹی سے چھوٹی تبدیلی تلاش کرنے کی کوشش کرتے۔ ان کی وہ نام نہاد محبت اب شک اور تیز تجسس میں بدل چکی تھی، جسے کوئی جاسوسی کر رہا ہو۔ کچھ ایسا ہی۔ ان کے دیکھنے کے انداز میں اب وہ پہلے والی معصومیت یا نرمی نہیں رہی تھی، اب اس میں ایک شک تھا، ایک سختی تھی۔ اور پھر وہ دن آ گیا جب شرط کی مدت پوری ہوئی۔ کیا ہوا اس دن؟ تانیہ آئی، معمول کے مطابق،
لیکن آج مردوں نے اس کا استقبال عجیب خاموشی سے کیا۔ خاموشی سے؟ جی، وہ خاموش مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تانیہ نے یہ محسوس کیا، وہ حیران ہوئی اور اس نے پوچھا بھی، تم لوگ آج اتنے مختلف کیوں ہو؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ بیکر نے صرف ترش روئی سے پوچھا، اور تم؟ اور تم مطلب تمہارا کیا حال ہے؟ جی، ایک طرح کا الزام تھا۔ تانیہ یہ سن کر چونک کی، وہ جلدی سے بسکٹ لے کر چلی گئی۔ پہلے کبھی وہ اتنی جلدی نہیں گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد؟ بیکر نے فوراً نتیجہ نکالا۔ اس کا مطلب ہے اس نے کر لیا، وہ سپاہی بدماش۔ انہیں یقین ہو گیا کہ سپاہی جیت گیا؟ ہاں، انہیں پورا یقین ہو گیا۔ وہ سب افسردہ ہو گئے، بے چین ہو گئے، ان کا بت ٹوٹ چکا تھا۔ لیکن یہ تو صرف ان کا اندازہ تھا، ثبوت تو نہیں تھا۔ ثبوت بھی آ گیا۔ کچھ دیر بعد سپاہی آیا اور اس نے انہیں کہا کہ جاؤ دہلیز پر جاؤ اور دروازے کی درانوں سے دیکھو۔ اور انہوں نے دیکھا؟ کیا منظر تھا؟ انہوں نے دیکھا، تانیہ ایک قریبی تہہ خانے سے نکلی جہاں شاید سپاہی رہتا تھا۔ پہلے سپاہی نکلا، پھر تانیہ۔ اور تانیہ کیسی لگ رہی تھی؟ یہ سب سے اہم بات ہے، اس کی آنکھیں خوشی اور مسرت سے چمک رہی تھیں، اس کے ہونٹ مسکرا رہے تھے، وہ خواب میں چل رہی تھی۔ خوشی اور مسرت سے چمکتی آنکھیں؟ جی، یہ منظر ان مردوں کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ یہ ان کے بدترین خدشات کی تصدیق تھی، سپاہی کی فتح اور تانیہ کا زوال۔ اس ثبوت کو دیکھنے کے بعد ان مردوں نے کیا کیا؟ یہ حصہ بہت چونکا دینے والا ہے۔ وہ بالکل واشی ہو گئے۔ وہ بیکری سے باہر بھاگے جیسے کوئی پاگلوں کا ہجوم ہو۔ اور تانیہ؟ انہوں نے تانیہ تو گھیر لیا، اس پر چیخنا چلانا شروع کر دیا، سیٹیاں بجائیں، گندی بے شرمی کی گالیاں دیں، تانے دیے۔ یہ وہی لوگ تھے جو اسے پوچھتے تھے؟ جی، وہی لوگ۔ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بدلہ لے رہے ہیں کیونکہ اس نے ہمیں لوٹ لیا تھا۔ لوٹ لیا تھا؟ کس چیز سے؟ اپنی امید سے، اپنے خواب سے، اپنے بت سے۔ ان کا سارا غصہ، ساری مایوسی، ساری بے بسی جو شاید زندگی بھر جمع ہوتی رہی تھی، وہ ایک لمحے میں تانیہ پر پھٹ پڑی۔ یہ رد عمل اتنا شدید، اتنا ظالمانہ کیوں تھا؟ آخر ان کی محبت کہاں گئی؟ یہی تو اس کہانی کا المیہ ہے۔ ان کا رد عمل ان کی نام نہاد محبت کی اصلیت کو کھول کر رکھ دیتا ہے۔ وہ محبت حقیقی تھی ہی نہیں، وہ ان کی اپنی ضرورت تھی۔ اپنی ضرورت؟ ہاں، وہ خود غرضانہ قبضہ گیر محبت تھی۔ جب ان کا بت، ان کا آئیڈیل، ان کی امید ٹوٹی تو وہ پرستش فوراً بدترین نفرت میں بدل گئی۔ انہیں لگا جیسے ان کی سب سے قیمتی چیز چھن گئی ہے، اور اس کا بدلہ انہوں نے تانیہ کو ذلیل کر کے لیا۔ لیکن تانیہ کا رد عمل؟ وہ تو ان سب مردوں کے بیچ اکیلی تھی، کیا وہ ڈر گئی؟ شروع میں وہ یقیناً ڈری ہوگی، لکھا ہے کہ وہ کانپ رہی تھی، لیکن پھر کچھ بدلا؟ کیا بدلا؟ اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک آئی، وہ کیچڑ میں جڑوں کی طرح کھڑی ہو گئی۔ اس نے آہستہ سے اپنے بال ٹھیک کیے۔ اور پھر بولی؟ ہاں، اور اس کی آواز بلند تھی، پرسکون تھی۔ اس نے کہا، او تم قابل رحم قیدیوں۔ قابل رحم قیدیوں؟ جی، یہ الفاظ تیر کی طرح تھے۔ اس نے ان کی ساری نفرت، ساری گالیاں ایک جملے میں لوٹا دیں۔ اس نے انہیں آئینہ دکھا دیا۔ اور پھر اس نے مزید حقارت سے کہا، اوہ تم کمین، تم سور، تم رینگنے والے کیڑے۔ یہ تو بہت سخت الفاظ ہیں۔ جی، اور پھر وہ وہاں سے چلی گئی، سیدھی، خوبصورت، فخریہ۔ واہ! تو اس تذلیل کے لمحے میں اس نے اپنی طاقت واپس پائی؟ بالکل، یہ تانیہ کی حقیقی آزادی کا لمحہ تھا۔ وہ ان مردوں کے بنائے ہوئے بت کے خول سے مکمل طور پر باہر آ گئی۔ اس نے انہیں دکھا دیا کہ اصل قیدی کون ہے۔ وہ مرد جسمانی طور پر قید تھے، لیکن وہ اپنی نفرت، مایوسی اور تنگ نظری میں روحانی طور پر بھی قیدی تھے۔ تانیہ نے انہیں ان کی حقیقت دکھا دی۔ اور کہانی کا انجام کیا ہوتا ہے؟ مردوں کا کیا بنا؟ وہ خاموشی سے خشست خوردہ انداز میں اپنے اسی نم پتھر کے سوراخ میں واپس چلے گئے۔ اور ان کے لیے کچھ نہیں بدلا؟ کچھ نہیں بدلا، سوائے اس کے کہ اب ان کے پاس وہ امید کی ننھی سی کرن بھی نہیں رہی جو تانیہ کی شکل میں تھی۔ انہوں نے اپنی واحد روشنی خود اپنے ہاتھوں سے بجھا دی۔ اور تانیہ؟ تانیہ پھر کبھی نہیں آئی۔ کتنا تاریک انجام ہے۔ جی، بہت تاریک۔ یہ کہانی واقعی، جیسا آپ نے شروع میں کہا تھا، انسانی مثالیت پسندی اور زندگی کی جو کڑوی حقیقتیں ہیں ان کے بیچ کا جو دردناک تضاد ہے اسے سامنے لاتی ہے۔
یقیناً گورکی ہمیں مجبور کرتے ہیں سوچنے پر کہ کیسے وہ لوگ جو خوبصورتی کے متلاشی ہیں، جو محبت چاہتے ہیں، وہ بھی جب مایوس ہوتے ہیں، جب ان کے خواب ٹوٹتے ہیں، تو کتنے ظالم بن سکتے ہیں۔ یہ غرور کی کہانی ہے، تنہائی کی اور انسان کی جو ہمدردی ہے اس کی حدوں کی کہانی ہے۔ اور یہ بھی دکھاتی ہے کہ جابرانہ حالات میں امید کتنی نازک ہوتی ہے، کتنی آسانی سے وہ ٹوٹ سکتی ہے، انسانی کمزوریوں کی وجہ سے، حالات کے جبر کی وجہ سے۔ اور یہ ہمیں ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے جو شاید سب سے اہم ہے۔ وہ کیا؟ کیا تانیہ کے لیے ان مردوں کی وہ جو شروع کی محبت تھی، وہ واقعی محبت تھی بھی، یا وہ صرف ان کی اپنی گہری مایوسی، ان کی اپنی قید کا ایک عکس تھی؟ بہت اہم سوال ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کیا ایسے ماحول میں، اتنی تاریکی اور سختی میں، خوبصورتی اور معصومیت، کیا وہ بغیر داغدار ہوئے زندہ رہ بھی سکتی تھی؟ سوچنے کی بات ہے۔ جی بالکل۔ کہانی نامہ کے ساتھ اس گہری گفتگو میں شامل رہنے کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔ اگر عالمی ادب سے ایسی ہی سوچنے پر مجبور کرنے والی کہانیوں کا جائزہ آپ کو پسند آیا تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اگلی بار پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔